اس آیت کا پس منظر بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ کچھ عرب کے سردار رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، ہم لوگ پرست تھے، آپ نے ہمیں خدائے واحد کی معرفت کروائی، ہمیں نہ عقائد کا علم تھا، نہ فقہ کے احکام معلوم تھے، نہ ہمیں اخلاق کا علم تھا، آپ نے ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں، آپ نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، پاکیزگی اور نجاست کے درمیان فرق بتایا، ہر چیز کے بارے میں آپ نے ہمیں تعلیم دی، لہذا اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم بدلے میں آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں، جو آپ مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جس باغ کا ہاتھ رکھیں وہ باغ آپ کے نام کر دیں گے، جس خاندان میں شادی کا کہیں اس خاندان میں شادی کروا دیں گے، جتنی دولت کہیں اس سے کئی گنا زیادہ دولت آپ کے گھروں میں ڈال دیں گے، جو چیز کہیں ہم وہ چیز دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے فقط اجرت کا تقاضا کیجیے، ہم کسی کا احسان نہیں کرنا چاہتے۔ رسول اللہ سے جیسے ہی یہ تقاضا کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کوئی چیز ڈیمانڈ کریں، اجر رسالت طلب کریں، تو رسول اللہ خاموش ہوئے، کیونکہ یہ رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک پروردگار عالم کی وحی نہ آ جائے، لہذا پروردگار عالم کی جانب سے جبرائیل نازل ہوا اور رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان سے کہہ دیجیے ہم کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز چاہیے وہ بھی ہماری ذات کے لیے نہیں، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ہمارے اقربا سے مودت اختیار کرو۔ اب اس آیت کے ابتدا میں اگر آپ غور کریں تو لفظ کل استعمال ہوا ہے، کلمہ کل اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجیے۔ آپ مجھے بتائیے قرآن میں جتنی آیات ہے 6236 آیات، ساری کی ساری آیات کہنے کے لیے ہی ہیں، پیغمبر پر نازل ہی اس لیے ہوئی تاکہ لوگوں تک پہنچا دی جائے، پیغام پہنچا دیا جائے لوگوں تک، لیکن اس کے باوجود کچھ آیات کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے کل کہہ دیجیے، جبکہ ساری کی ساری آیات کہنے کے لیے تو ہے، پھر بعض آیات میں کہنے کا فلسفہ کیا ہے کہ کل کہہ دیجیے، پیغام پہنچا دیجیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جن آیات کی ابتدا میں پروردگار عالم نے کل استعمال کیا ہے وہاں پر پیغام کی تاکید زیادہ ہے، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر جب قل کے بعد جو پیغام دیا ہے اسے ماننا لازم ہے، اگر تسلیم نہیں کریں گے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ویسے ہی یہاں پر بھی یہی حکم ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو تسلیم نہ کیا تو انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں جب ہم لوگ آواز اس آیت میں ایک اور لطیف بات کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں محبت کا لفظ استعمال کیا، محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فرق ہے دونوں چیزوں میں، محبت الگ شے ہے، محبت الگ شے ہے۔ اگر کوئی عام بندہ آرٹیکل لکھنے والا یا اخبار کا کالم لکھنے والا یہ استعمال کرتا مترادف الفاظ، پیڑ کے بجائے شجر کہہ دیتا، عاشق کے بجائے آنسو کہہ دیتا تو کوئی سوال نہ کرتا، لیکن یہ کلام اس کا ہے جس کے نمائندے جو بلاغت کے مالک ہیں، صحیفہ سجادیہ کے خالق ہیں، لہذا ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، کوئی نہ کوئی سبب پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے پروردگار عالم نے یہاں پر محبت کا لفظ استعمال کیا، محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت اور محبت میں فرق پایا جاتا ہے، محبت ایک الگ چیز کا نام ہے، محبت ایک الگ چیز کا نام ہے۔ محبت اور محبت میں سب سے بنیادی اور پہلا فرق یہ ہے کہ محبت اضطراری ہوتی ہے اور محبت اختیاری ہوتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں محبت ہو جاتی ہے اور محبت کی جاتی ہے، اور انسان جو چیز کرے گا وہ اپنے اختیار سے کرے گا، اور اختیار سے جو چیز انسان کرتا ہے وہ ہمیشہ منزل کمال کی طرف جانے کی کرتا ہے۔ اب کمال ہر چیز کا ہو سکتا ہے، علم کا کمال، شجاعت کا کمال، فصاحت و بلاغت کا کمال، سخاوت کا کمال، لہٰذا دنیا والوں کو چاہیے کہ جا کر گھرانہ ڈھونڈے ایسا جہاں پر ہر صفت اپنی منزل معراج پر ملے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو ہمارے پاس آنا، دروازہ زہرا پر لے جائیں گے، یہاں علم بھی کمال پر ملتا ہے، سخاوت بھی کمال پر ملتی ہے، شجاعت بھی کمال پر ملتی ہے، وہ کہ ہر صفت یہاں پر
ایک وصل آپ پڑھ لے کر آواز بلند علم کا کمال یہاں پر دیکھیے کہ ہر فرد یہاں پر دعوی سلوکی کرتا ہوا ملتا ہے. اسی خاندان میں عالم غیر معلمہ موجود ہے, اسی خاندان میں عالم غیر معلم موجود ہے, اسی خاندان میں نہج البلاغہ کے خالق, اسی خاندان میں صحیفہ سجادے کے مالک. علم کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر ہر شخصیت کے خطبات مشہور ہیں, لہذا یہ علم کا کمال ہے. سخاوت کا کمال دیکھیے تو زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والے بھی یہاں پر روٹیاں مانگنے آتے ہیں, کبھی یتیم بن کر, کبھی مسکین بن کر, کبھی اسیر بن کر. فساد و بلاغت کا کمال یہ ہے کہ نہج البلاغہ اس گھر میں, قرآن اس گھر میں, صحیفہ سجادہ اس گھر میں, جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات اس خاندان میں موجود ہے. اور شجاعت کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر بچہ بھی اگر میدان جنگ میں جائے تو کبھی چھوڑ کر نہیں آتا, بلکہ اگر بچہ چلا بھی جائے تو وہ اسلحے لے کر نہیں جاتا, فقط مسکرا کر میدان جنگ کو اپنے نام کر لیا کرتا ہے. ایک مسئلہ کو مل کر آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل. یہ ہے محبت اور محبت میں پہلا بنیادی فرق کہ کیوں پروردگار عالم نے یہاں پر لفظ محبت استعمال کیا اور محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا. پہلا فرق یہ ہوا کہ محبت اختیاری ہے, انسان ہر دفعہ کمال پر جانے کی کرتا ہے. دوسرا فرق محبت اور محبت میں وہ یہ کہ محبت میں اظہار لازمی ہوتا ہے, محبت میں اظہار لازم نہیں ہے. اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہو اور یہ کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لیکن اظہار نہ کرے تو یہ محبت ہو سکتی ہے, محبت نہیں ہوگی, کیونکہ محبت میں اظہار لازم ہے. اب کم سے کم اظہار کتنا ہونا چاہیے؟ خود چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا, کہ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا گیا ہے. مولا اثر کیا ہوا؟ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, جب ہم خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہو جایا کریں گے, جب ہم غمگین ہوں گے تو وہ بھی غمگین ہو جایا کریں گے. انہیں بہانا چاہیے ہماری خوشی کا اور بہانا چاہیے ہمارے غم کا. اگر اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں کوئی خوشی تو خوشی ان کے گھروں میں بھی نظر آئے گی, اگر اہل بیت کے خاندان میں غم ہے تو ان کے خاندان میں بھی غم نظر آیا کرے گا. لہذا ہمیں شکر کرنا چاہیے پروردگار عالم کا کہ ہم ایسے خاندان میں خلق ہوئے اور پیدا ہوئے جہاں ہر فرد محب اہل بیت ہے. اور خدا کی قسم یہ کربلا ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے, آپ اپنا دوسرے خاندان میں جا کر دیکھیں کہ آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے پر روتے روتے مر گئی, دم چھوڑ گئی. ہمارے یہاں ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی, بہت قریب مثالیں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کربلا موجود ہے, ہمارے سامنے ان کے غم کی مثال ہے. جب ہمارا غم تازہ ہوتا ہے تو ہم اپنے غم کا مقایسہ ان کے غم کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا غم ہلکا لگتا ہے. ہمارے یہاں جوان کی موت ہو جائے تو علی اکبر پر رو لیتے ہیں, اگر کوئی یتیم ہو جائے تو سکینہ پر رو لیتے ہیں, تو غم ہلکا ہو جایا کرتا ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے محبت اور محبت میں دوسرا فرق یہ کہ محبت میں اظہار نہیں ہوتا, محبت میں اظہار ہوتا ہے. انسان اظہار لازم کرے گا اور کم سے کم اظہار یہ ہے جو مولا نے بتایا کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہو جانا. اب آئیے محبت کے کچھ تقاضے ہیں جن تقاضوں کو پورا کرنا لازم ہے, جن کے بغیر محبت ادھوری ہے. وہ تقاضے بیان کر کے انشاءاللہ آپ کی ذمہ تمام کروں اور مسائل پر بتا جاؤں گا. اس سے قبل کے تقاضے بیان کروں گی تو بس اللہ پڑھنے میں واپس محبت کے کچھ تقاضے پروردگار عالم نے قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے اقربا سے محبت اختیار کرو. اب کچھ تقاضے ہیں محبت کے, ان کو پورا کرنا لازم ہے, ان کے بغیر محبت ادھوری ہے. وہ تقاضے کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا محبت کا وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اس طریقے سے کی جائے کہ اگر ان کے کھانے والے کو ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ان پر قربان کر دیا جائے, چاہے مال ہو, چاہے جان ہو, چاہے اولاد ہو, جو چیز کی ان کو ضرورت ہو وہ قربان کر دیا جائے. آپ تاریخ میں مشاہدہ کیجیے ایسے مثالوں کا. مال قربان کرنا, اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تاریخ میں کئی مثالیں مل جائیں گی کہ محبت میں مال قربان کر دیا. سب سے بہترین مثال جناب فقیر السلام اللہ علیہ کی, جب اب کیا رسول اللہ سے تو روایت کہتی ہے وہ صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا مال لگ گیا اور مال کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ ہم دو طرف کے صحابہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. اتنا مال جناب
بہت ہی شجاع صحابی، اور اتنا شجاع صحابی کہ جب میدان میں اترا ہے، قدم رکھا ہے تو ساری فوجیں دور بھاگی اور رجس پڑھتے رہے آگے، لیکن کوئی قریب نہیں آیا۔ اس کو کسی نے جملہ کہا کہ آگے سے آنے پر تمہارا یہ عالم ہے، اگر عباس میدان میں اتر جائے تو تم کیا کرو گے؟ آگے سے اتر آیا کہ اور دور سے فقط تیر چھوڑے جا رہے ہیں، دور سے فقط تیر چلائے جا رہے ہیں، کوئی قریب نہیں آ رہا، لیکن جب تیر جسم پہ لگ رہے ہیں تو لوگوں پر تھوڑا مسکراہٹ ہے۔ جب پوچھا گیا آگے سے کیا بات ہے، تیر لگ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہو، کہا کہ یہ تیر کی حیثیت کم ہے، حسین کی محبت زیادہ ہے، حسین سے محبت زیادہ کرتا ہوں، لہٰذا یہ حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اور جب کوئی مقابل نہیں آیا تو اپنی تلوار نکالی اور اپنی تلوار اپنے سر پر ماری اور یہ جملہ کہا، حب الحسین اجل نہیں، حسین کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ یہ ہے اس کی مثال، جان کی مثال، اولاد کی مثال۔ کئی آپ کو لے گی امام حسین کی مثال، اپنا قربان قربان کر دیا۔ حضرت ابو طالب کی مثال، رسول اللہ سے محبت ایسی کہ بستر پر کبھی طالب کو سلا رہے ہیں، کبھی عقیل کو سلا رہے ہیں، کبھی جعفر کو سلا رہے ہیں، کبھی عقیل کو سلا رہے ہیں۔ لہذا محبت کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا یہ ہوا کہ جب اہل بیت کے خاندان کو جو چیز کی ضرورت ہو وہ ان پر قربان کر دی جائے۔ یہ محبت کا پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا محبت کا اور آج کے اعتبار سے سب سے اہم تقاضا وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کی ہے۔ یہ لازمی تقاضا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کو مل رہے گے کہ کسی کو برا نہ کہو، ہر کسی کے ساتھ رہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس باتوں کا، ان باتوں کا اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شخص خود آیا، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کی خدمت میں آیا اور کہا، مولا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہوں، دونوں سے محبت ہے، بڑا امن پسند شخص تھا اور اتحاد پسند شخص تھا، کہا محبت آپ سے بھی ہے، محبت ان سے بھی ہے، دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے اس میں ایک جملہ فرمایا تھا، انت الاعور، کیا مطلب اس کا؟ کہا تو کانا ہو چکا ہے، یا تو مکمل بینا ہو جا یا مکمل نابینا ہو جا۔ کیا مطلب؟ یا تو مکمل ہماری طرف آ جا یا مکمل ان کی طرف آ جا، تم کی محبت ہمیں پسند نہیں ہے۔ لہٰذا محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کی جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ زمان و مکان کے اعتبار سے طے ہوگا کہ کہاں پر اظہار بیزاری کس طریقے سے کرنی ہے اور کس طریقے سے تبرہ کرنا ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ زمان و مکان کے اعتبار سے طے کرنا ہے، لیکن بہرحال تبرہ لازم ہے اور عقیدے کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو گیا محبت کا دوسرا تقاضا۔ دو تقاضا ہے۔ تیسرا تقاضا محبت کا کہ جو چیزیں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہو گئی ہے ان سے بھی محبت کرنا لازم ہے۔ اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں آپ سے محبت کروں، کیونکہ آپ اہل بیت سے منسوب ہو چکے ہیں۔ اگر علم، تعزیہ، تابوت، یہ ساری کی ساری چیزیں منسوب ہے اہل بیت سے، مجھ پر لازم ہے ان چیزوں سے محبت کروں۔ اگر کوئی ان سے دشمنی کرے تو اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میں دلیل کے طور پر ایک ہمارے عالم گزرے ہیں بہت بڑے علامہ امینی صاحب القدیر، کتاب ہے القدیر، اس کے مؤلف ہیں علامہ امینی، جنہوں نے کئی برس لگائے اس کتاب کو لکھنے میں۔ القدیر کتاب یہ کون ہے؟ علامہ امینی۔ علامہ امینی ہے جن کو امیر المؤمنین نے خود اپنا کہا ہے، ابھی ان کے مطالعے پیش کرتا ہوں، جن کو خود امیر المؤمنین نے اپنا کہا۔ جب یہ حرم میں بیٹھے رہتے امیر المؤمنین کے، ایک شخص آیا جن کے پیر میں مسئلہ تھا، تو اس نے ضریب تھامی مولا کی اور مولا سے کہا، مولا آج فجر تک یہاں پر موجود ہے، فجر تک اگر پیر ٹھیک ہو گیا تو صحیح ہے، اگر فجر کے بعد پیر ٹھیک نہیں ہوگا تو میں آپ کا درد چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جسارت کی امیر المؤمنین کی ضریب تھام کر اللہ امینی سن گئے اور سن کر وہاں پر بیٹھ گئے۔ فجر تک کیا ہوتا ہے؟ فجر پر اس شخص کا پیر صحیح ہو گیا۔ علامہ امینی بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کے پیر میں بھی مسئلہ تھا، لیکن وہ اتنے برس سے امیر المؤمنین سے مانگ رہے تھے لیکن ان کا پیر صحیح نہیں ہوا، اور اس شخص نے جسارت کی اور اس لہجے میں علی کو پکارا لیکن اس کا پیر صحیح ہو گیا۔ تو جیسے وہ شخص گیا تو علامہ امینی افسردہ اپنے گھر کی طرف گئے اور گھر پر جا کر جیسے ہی سوئے تو خواب میں امیر المؤمنین ہے۔ کہا کیا بات ہے امینی افسردہ ہو؟ کہا کہ مولا میں اتنے برس سے مانگ رہا تھا، مجھے شفایابی عطا نہیں ہوئی، میرا پیر ٹھیک نہیں ہوا، وہ آج آیا اور اس لہجے میں آپ سے بات کی، اس کا پیر صحیح ہو گیا۔ تو امیر المؤمنین نے کہا اے امینی اگر اسے یاد عطا نہیں
یاد رکھیے گا کہ مودت کا تیسرا تقاضا جو چیزیں ان سے منسوب ہیں ان کا احترام لازم ہے. سوال کیا ہے علامہ حکیمی سے کہ کیا حضرت عباس سے نفرت کرنے والا جہنم میں جائے گا؟ علامہ حکیمی نے جواب دیا عباس کی کہاں بات کرتے ہو؟ بہت بڑی چیز ہے عباس بہت بڑی ہستی کا نام ہے. عباس کی بات نہ کرو. میں جو عباس سے محبت کرتا ہوں, اگر کوئی اس نسبت سے کہ میں عباس سے محبت کرتا ہوں میرے جوتے کے تسمے سے کوئی نفرت کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. کس نسبت سے کہ میں عباس سے محبت کرتا ہوں. ذاتی دشمنی کے نام پر نہیں, کوئی مجھ سے ذاتی دشمنی کرنے لگے اور میری چیزوں سے اور میری اولاد سے دشمنی کرنے نہیں. ذاتی دشمنی نہیں, اس نسبت سے کہ میں کھانے والا اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. کوئی مجھ سے مجھ سے ہونا شروع کر دے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس لیے اس سے دشمنی کرو, کہا کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا جو ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے جو اہل بیت سے منسوب ہوئی. لہذا محبت کا اور محبت کا تیسرا تقاضا جو چیزیں ان سے منسوب ہو گئی ان سے محبت کرنا لازم ہے. اب میں آپ کو یہاں پر مثال کے طور پر ایک روایت ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. ساتویں امام کے زمانے کی روایت, ایک راوی ہے جس کا نام ہے صالح معروفی. وہ کہتے ہیں کہ فی قافلۃ الحجاج قاصدا لزیارت بیت اللہ الحرام وصاحبنا فی الطریق رجل لا اعرفه بالاسم والنسب وكان عنده شيء ملفوف بالثوب وكان يبالغ في لبسه. صالح معروفی ایک راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں حج کے قافلے میں موجود تھا قاصدا لزیارت بیت اللہ الحرام. کہتا ہے ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں جا کر زیارت کریں. بہت بڑا قافلہ تھا, پرانا زمانہ تھا, آپ نیا تھا اور گھوڑے پر سواری کی جاتی. کہتا ہے کہ ہم قافلے میں موجود تھے. بس صاحبنا فی الطریق رجل, کہتا ہے ہمارے قافلے میں شخص تھا لا اعرفه بالاسم والنسب, نہ مجھے اس کا نام پتا تھا نہ مجھے اس کا خاندان پتا تھا, میں نہیں جانتا تھا اس کو, انمون پرسن ہے. کہتا ہے وکان ایک شیء ملفوف بالثوب, کہتا ہے اس کے پاس ایک چیز تھی جو کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی. وکان یبالغ فی لبسه, کہتا ہے اپنے سے زیادہ اس چیز کی حفاظت کرتا تھا. وربما رأيت اکثر مناسکا بصدره, کہتا ہے اکثر اوقات کو میں نے یہ دیکھا کہ اس چیز کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا, جدا نہیں کرتا تھا, ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتا تھا. کہتا ہے بعد یومین ظللنا الطریق, کہتا ہے 2 دن بعد ہمارا قافلہ راستہ بھٹک گیا, ہمیں دور ہو گئے. کہتا ہے جب اس نے محسوس کیا کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں, کہتا ہے اس نے اس چیز کو سامنے رکھا اور وضع یدہ الیمنی, اپنا سیدھا ہاتھ اس چیز پر رکھا اور بلند آواز سے کہا یا مبارک این الطریق, اے بابرکت چیز بتا راستہ کہاں پر ہے. جیسے ہی کہا, کہتا ہے فَلِزَتْ بِصَوْتِ كَصَوْتِ الْإِنسَانِ, اس چیز میں سے ایسے آواز آ رہی جیسے کہ انسان کلام کرتا ہے, اور اس نے کہا خُذْ بِالْيَمِينِ وَأَنْتَ عَلَى الطَّرِيقِ, کہتا ہے سیدھا ہاتھ پر پکڑو اور تھوڑا سا چلو تو اپنے راستے پر پہنچ جاؤ. کہتا ہے پورا قافلہ اسی راستے پر گیا, سیدھے ہاتھ پر تھوڑا سا چلا, راستہ پر گیا. کہتا ہے میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن قافلہ طویل ہونے کی وجہ سے وہ شخص آگے پیچھے ہو گیا. کہتا ہے بعد ثلاثۃ یوم نفد الماء, 3 دن بعد قافلے میں پانی ختم ہو گیا. فعطشنا عطشا شدیدا, اور پیاس شدید لگنے لگی, اور پیاس کا یہ عالم ہوا کہ ہمارے جانوروں کی زبانیں باہر آ کر لٹک گئی, اور قریب تھا کہ کوئی جانور مر جاتا یا ہم میں سے کوئی انسان وہاں پر دم توڑ گیا. کہتا ہے جب اس نے محسوس کیا پھر چیز کو سامنے رکھا اور پھر چیز کو مخاطب کر کے کہا یا مبارک این الماء, اے بابرکت چیز بتا پانی کہاں پر ہے. جیسے کہا فَإِذَا بِصَوْتٍ كَصَوْتِ الْإِنسَانِ, اس میں سے ویسے ہی آواز ہے جیسے انسان کلام کرتا ہے, اور اس نے کہا إِنَّ عِنْدَ الْجَبَلِ عَيْنًا صَافِيَةً, کچھ آگے چلو کہ ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کے دامن میں ایک چشمہ بہ رہا ہے, وہاں جا کر پانی پی. کہتا ہے ہم گئے وہاں پر دیکھا ہم نے پانی موجود تھا. کہتا ہے جب ہم نے پانی پیا واللہ ما شربت قط شرابا اطيب منه والذ منه, کہتا ہے خدا کی قسم زندگی میں نہ اس سے خوشبودار پانی دیکھا تھا نہ اس سے لذیذ پانی دیکھا تھا. اور کہتا ہے اس وقت قافلے کے بعض لوگوں نے گواہیاں دینا شروع کی. شہید بعض اصحاب القافلہ تھے, بعض لوگوں نے گواہیاں دی کہ کسی نے کہا میرا دوسرا سفر ہے, کسی نے کہا میرا تیسرا سفر ہے, کسی نے کہا میرا چوتھا سفر ہے. فلم نجد هنا عین صافیہ, کہتا ہے آج سے پہلے یہاں پر چشمہ پر چھوڑو, چشمے کا اثر بھی نہیں دکھا تھا, اور یہاں پر آج چشمہ کیسے آیا. کہتا ہے کہ پھر میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ شخص قافلے میں آگے پیچھے ہو گیا. کہتا ہے حتیٰ بلغ کعبہ, کہتا ہے یہاں تک کہ ہم کعبہ پہنچے, وطفنا عصفورا, ہم نے کعبے کے ساتھ چکر لگائے, واحللنا واستراحنا, ہم نے احلال کیا. احلال کہتے ہیں احرام کھولنے کو, احرام کھولا, اور کہتا ہے ہم آرام کر رہے تھے
وہ چیز تھی اور اس نے اس چیز کو سینے سے لگا کر رکھا تھا. کہتا ہے اٹھا, اس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ رَبِّي, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس گھر کا واسطہ دے کر, کھانے کعبہ کا, اور اس کے پروردگار کا واسطہ دے کر, من انت, تو کون ہے, وَمَا الشَّيْءُ الَّذِي مَلْفُوفٌ بِالثَّوْبِ, اور یہ جو چیز ہے تیرے پاس کپڑے میں لپٹی ہوئی یہ کیا ہے. کہتا ہے وہ کہنے لگا کہ انا ابراہیم, میرا نام ابراہیم ہے, اور یہ چیز کیا ہے, داستان لمبی ہے, پھر میں سناؤں گا. کہتا ہے میں ہاتھ جوڑ, میں نے کہا آج ہم سارے گھروں کو چلے جائیں گے, آخری دن ہے, لہٰذا مجھے بتاؤ کہ یہ چیز کیا ہے. کہتا ہے یہ لمبی داستان ہے, سنو. اب اس نے ایک اور داستان سنائی. کہتا ہے کن تو مع رشید العباسی, یہ ابراہیم شخص کہہ رہا ہے کہ میں ہارون رشید کے ساتھ ہوا کرتا تھا. یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ. کہتا ہے میں ہارون رشید کے ساتھ اس گروپ میں تھا جب وہ مدینہ میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنے آیا. کہتا ہے جیسے ہی قبر پر آیا تو اس نے کہا کہتا ہے اس نے آ کر رسول اللہ کی قبر پر آ کر کہا کہ بلاؤ رافضیوں کے امام کو. امام کاظم کو کہہ رہے ہیں بلاؤ رافضیوں کے امام کو. وہ یرید بالفخر, اور چاہتا تھا کہ امام پر فخر ظاہر کرے, بڑائی ظاہر کرے, امام پر اپنا رعب جتائے. کہتا ہے جیسے کہ امام آئے تو اس نے رسول اللہ کی قبر کو مخاطب کیا اور کہا السلام علیکم یا ابن الام. رسول اللہ کی قبر کو دیکھ کر ہارون رشید کہہ رہے ہیں اے میرے چچیرے بھائی آپ پر سلام ہو. چچیرے بھائی کیوں کہا, کیونکہ رسول اللہ کے چچا تھے عباس, عباس کی نسل سے تھا ہارون رشید عباسی, اسی کی نسل سے تھا. لہٰذا امام کو رشتہ داری دکھانے کے لیے اور فخر ظاہر کرنے کے لیے امام کے سامنے کہہ رہا ہے رسول اللہ کی قبر پر السلام علیکم یا ابن الام, اے میرے چچیرے بھائی آپ پر سلام ہو. جیسے ہی کہا امام نے, جیسے ہی دیکھا کہ یہ بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے, امام نے قبر کی طرف اشارہ کیا, کہا السلام علیکم یا ابا, اے میرے بابا جان آپ پر سلام ہو. جیسے ہی سلام کیا قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی وعلیکم السلام یا حجتی علی امتی, اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو اور اے میری امت پر حجت تجھ پر بھی میرا سلام. جیسے ہی کہا جواب آیا, یہ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ میں چونکہ کافر میں تھا وسار وجهه مسلم لیل, ہارون کا چہرہ رات سے زیادہ سیاہ ہو گیا, وہ اثر ربوزہ, اور اس نے امام کے بکس کو اپنے سینے میں چھپا لیا. کہتا ہے وہ بغداد چلا گیا. بغداد میں کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ رافضیوں کے امام کو ذرا پکڑ کر لے آؤ بغداد, میں نظر بند کروں گا ان کو اور اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اس کو کا. کہتا ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا. کہتا ہے میں چونکہ جان چکا تھا کہ یہ حقیقی امام ہے اور رسول کی امت پر یہی حقیقی حجت ہے. کہتا ہے لہٰذا میں امام کی راستے میں خدمت کرتا, جہاں ان کو وضو کرنا ہوتا وضو کا پانی ڈالتا, جہاں پر ان کو نماز پڑھنا ہوتا جہاں نماز بچھاتا, آرام کرنا ہوتا بستر لگا دیتا, بستر اٹھا دیتا, اس طریقے سے خدمت کرتا رہا. کہتا ہے ایک روز ہم سفر کر رہے تھے اور امام اپنے گھوڑے پر موجود تھے اور میں امام کے ساتھ پیدل پیدل چل رہا تھا. کہتا ہے ایک امام کے بائیں پیر کی جوتی ٹوٹ. کہتا ہے وہ قلعہ میں نجی دی, امام نے اسے دیکھا ایسے اور کہا یا ابراہیم الجھو ولدی, اے ابراہیم اس جوتی کو اٹھا کر راستے میں پھینک دو. کہتا ہے جیسے ہی امام نے کہا فکراہت, میں نے کراہت محسوس کی کہ فرزند رسول کی جوتی یہاں پڑی رہے اور لوگوں کے نجس قدم اس پر پڑتے رہے. کہتا ہے میں نے کراہت محسوس کی. کہتا ہے وَلَفَقْتُ فِي ثَوْبِي وَوَضَعْتُ فِي مَتَاعِي, کہتا ہے میں اسے کپڑے میں لپیٹا اور اپنے قیمتی سامان میں رکھ دیا. کہتا ہے جب آگے گئے امام کو وضو کی ضرورت پڑی, میں امام کو وضو کے لیے پانی ڈال رہا تھا, امام کے ہاتھوں سے نور نکل رہا تھا. کہتا ہے اس نور کو دیکھا تھا, امام نے کہا اے ابراہیم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا مولا ایسا نور نہیں دیکھا. امام نے کہا کیوں نہ ہو, اور جلد پکڑ کر کہا ھذا جلد رسول اللہ, یہ رسول اللہ کی جلد ہے. ھذا لحم رسول اللہ, یہ رسول اللہ کا گوشت ہے. جیسے ہی کہا تو کہتا ہے کہ امام نے جیسے ہی کہا کہ یہ رسول اللہ کی جلد ہے, میں نے مولا سے ایک سوال کیا, مولا اگر یہ رسول اللہ کی جلد ہے تو یہ پیر بھی رسول کے ہوئے؟ امام نے کہا ہاں. کہا اگر پیر رسول کے ہوئے تو جوتیاں رسول کی ہوئی؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہا مولا آپ نے کہا تھا اسے راستے میں پھینک دینا, میں نے کراہت محسوس کی, میں نے راستے میں نہیں بھولا. امام نے کہا بما صنعت, تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے مولا میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر قیمتی سامان میں رکھ دیا. اب امام کا جواب سنا. امام نے کہا اذا بلغت ھذا, جب تیری معرفت کی ہے, وہ نقطہ یاد ہے جو چیزیں علم سے منسوب ہیں ان کا احترام کرنا. کہتا ہے امام نے کہا اذا بلغت ھذا, جب تیری معرفت یہ ہے, سن اذا كنت في مظلم الليل, جب کبھی تو رات کے اندھیرے میں پھنس جائے فتوب بالحسیہ,
اس سے روشنی مانگی اگر یہ ادا کرے گی وَإِذَا كُنْتَ عَاطِشًا جب کبھی پیاس لگے فَاطْلُبْ مِنْهُ الْمَاءَ اس سے پانی مانگنا یہ تجھے پانی عطا کرے گی اور اس کے بعد نے کہا کیا ایک چیزیں نبھاتا ہوں جدد الایمان بقلب اللہ وبنبوۃ محمد وبولایۃ علی وابناء المعصومین فاطلب منهم ما شئت بس اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا رسول کی رسالت کی گواہی دینا علی اور اولاد علی کی ولایت کی گواہی دینا فاطلب منهم ما شئت اس کے بعد جو چاہے اس سے طلب کر لینا یہ تجھے عطا کر دیا جائے گی اگر جملہ کہنے کی اجازت دے دیجیے جس جھوٹی کو کچھ دیر کے لیے فرزند رسول کے پیروں میں بس کر لیا وہ جھوٹی دلی متبرک ہو جاتی ہے سوچو جس زری میں فرزند رسول 1400 سال سے آرام کر رہا ہے وہ جھوٹی کتنی وہ زری کتنی بابرکت ہوا کرے گی سلام پڑھے تو محمد کا آواز لہذا محمد کا تیسرا تقاضا جو چیزیں اہل بیت سے منسوب ہے ان کا احترام کرنا ان کی عزت کرنا ان سے محبت کرنا چوتھا طریقہ خود آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں پھر ان سے نفرت کرنا بھی لازم ہے اور پانچواں اور چھٹا طریقہ کہ جو مکمل انسان کو شیعہ بناتا ہے جن چیزوں کا حکم انہوں نے دیا ہے ان کی پیروی کرو چھٹا جن چیزوں سے انہوں نے روک دیا ہے انہیں ان سے اجتناب کرو ان سے پرہیز کرو آپ ان کے سن جو لے مسائل کے یہی امام کاظم 14 سال تک زندان میں قید رہے لیکن زندان میں میرا مولا کبھی سکینہ کو یاد کر کے روتا ہے کبھی سید سجاد کو یاد کر کے روتا ہے آپ ان چند جملے مسائل کے جب اہل حرم مدینے پلٹ کر آئے ہیں وہ جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں روایت کہتی ہے کہ جب یہ چہروس کرنے دوبارہ کربلا آئے اور کربلا سے مدینہ آئے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے جناب زینب نے کہا اے سجاد اب میں اس مدینے میں داخل نہیں ہوں گی کہا کہ وہ بھی ہمارا کیا بات ہے کہا ہم اس مدینے میں کس شان سے رہا کرتے تھے ابھی مدینہ ہمارے لیے قابل نہیں رہا امام سجاد نے راوی کو بلایا جس کا نام تھا بشیر ابن جزم کا اے بشیر جا کر مدینہ میں اعلان کر دو کہ حسین کا قافلہ تمہارا پلٹ کر آ چکا ہے بشیر نے جا کر اعلان کیا اے یسرب والوں اب یہ مدینہ نہ رہا اب یہ یسرب ہو چکا ہے لہذا اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا حسین جو جانے مدینہ تھے وہ مارے جا چکے انہیں شہید کر دیا جا چکا جب جناب ام المؤمنین کو پتہ
صلی اللہ علیہ